السلام علیکم ناظرین، اورحان سیریز سے متعلق کچھ تازہ اور نہایت اہم معلومات سامنے آئی ہیں۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو چند دلچسپ حقائق سے باخبر کیا جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپورچا خاتون کی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں، الینا بوس کو عثمانی ڈرامہ اورحان میں اسپورچا خاتون کے کردار کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور آپ انہیں قسط نمبر 8 میں باقاعدہ طور پر اس کردار میں دیکھیں گے۔ جیسا کہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، پروڈکشن ٹیم نے اسپورچا خاتون کے کردار کی آفیشل تصاویر بھی شیئر کر دی ہیں۔ اسپورچا خاتون شہنشاہ اینڈرونیکوس کی بیٹی کے طور پر سامنے آئیں گی۔ ان کی شخصیت نہایت پرکشش، ذہین، منظم، سخت مزاج اور باوقار شہزادی کی ہوگی۔ شاہی ماحول میں پرورش پانے کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ارادوں اور فولادی سوچ کی مالک ہوں گی۔ ان کا بنیادی مقصد اپنے والد اینڈرونیکوس کو بچانا اور ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے رکاوٹ بننا ہوگا۔ یعنی ابتدا میں اسپورچا خاتون کا کردار اورحان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا، اور ان کی انٹری سے کہانی میں سیاسی چالوں، ذہنی مقابلوں اور حکمت عملی کا عنصر مزید نمایاں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرولش پرہان کی ہر نئی قسط سے 1 یا 2 دن پہلے ہم آنے والے واقعات سے متعلق کچھ اندازے اور پیشگوئیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو میں بھی ہم اگلی قسط کے حوالے سے چند اہم اور دلچسپ نکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمبر 1، ہماری پہلی پیشگوئی۔ جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا، ہیکٹر اسی غار تک پہنچ جاتا ہے جہاں شہنشاہ اینڈرونیکوس موجود ہیں، اور جہاں اورحان بے نے ان کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہیکٹر کے شہنشاہ تک پہنچنے سے پہلے اورحان بے بھرپور کوشش کریں گے کہ اینڈرونیکوس کو نائٹ ٹیمپلرز یعنی موت کے سائے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آگے چل کر اورحان بے اور شاہین شاہ بے کے درمیان ایک مرتبہ پھر اختلاف یا سیاسی تناؤ دیکھنے کو ملے، جہاں شاہین شاہ بے یہ رائے دیتے دکھائی دے سکتے ہیں کہ اینڈرونیکوس کو ان کے انجام پر چھوڑ دیا جائے، جبکہ اورحان بے اس سوچ سے متفق نہیں ہوں گے اور کسی بھی صورت ہیکٹر کے حوالے کرنے کے حق میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ صورتحال نہ صرف کہانی میں سیاسی کشمکش کو مزید گہرا کرے گی، بلکہ آنے والی قسط میں ایک سنسنی خیز موڑ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 2، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، بالا خاتون کے کردار کا ذکر کرولش اورحان کی قسط نمبر 7 میں دوسری بار کیا گیا، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا وہ وفات پا چکی ہیں یا وہ کسی دور دراز مقام پر موجود ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم آپ کو چند ہفتے پہلے بھی آگاہ کر چکے تھے کہ میرا سلطان ڈرامہ میں حرم سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ وحیدہ مرچن کو بالا خاتون کے کردار کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم بعد میں یہ آفر واپس لے لی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت پروڈکشن ٹیم اس بات پر واضح فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ بالا خاتون کے کردار کو کہانی میں دوبارہ شامل کیا جائے یا نہیں، یعنی اس معاملے پر ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکی تھی۔ اسی لیے ناظرین، حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ بالا خاتون واقعی اس سیریز میں واپس آئیں گی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور سامنے آیا ہے کہ ترکی میں بالا خاتون کے مداحوں کی جانب سے خاصا دباؤ موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کی واپسی پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم اگر بالا خاتون کا کردار دوبارہ شامل کیا جاتا ہے تو یہ کردار پرانی بالا خاتون یعنی اوزگے تورر کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کسی نئی اداکارہ کو منتخب کیے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ نمبر 3، کارا خلیل کے بیٹے کی کرولش اورحان میں شمولیت۔ ناظرین، ہمارے اندازے کے مطابق آنے والی 2 سے 3 اقساط کے بعد کارا خلیل کے بیٹے کو باقاعدہ طور پر اس سیریز کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر کارا خلیل کے بیٹے کو ایک عیسائی کمانڈر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہ اپنے ماضی سے مکمل طور پر نا آشنا ہے، یعنی اسے نہ تو اپنے حقیقی والدین کی پہچان ہوگی اور نہ ہی یہ معلوم ہوگا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ لیکن کہانی آگے بڑھنے کے ساتھ یہ امکان موجود ہے کہ رفتہ رفتہ اس کی یادداشت واپس آنے لگے، اور جیسے ہی اسے اپنی اصل شناخت کا علم ہو، وہ اسلام قبول کر لے۔ یہاں ایک اہم نقطہ قابل توجہ ہے کہ کارا خلیل کے بیٹے کی کہانی کا اسکرپٹ کافی حد تک کرولش عثمان میں حلیمہ کے کردار سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ جس طرح سیزن 6 میں حلیمہ کو آہستہ آہستہ اپنی اصل پہچان یاد آتی ہے کہ وہ کون تھی اور اس کے والدین کون تھے، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، اسی طرح کی ایک مثال ہم اس سے پہلے کرولش عثمان کے پہلے سیزن میں بھی دیکھ چکے ہیں، جہاں 2 بھائیوں یعنی گوکتوغ اور کونور الب کی کہانی سامنے آتی ہے، جب گوکتوغ اپنا ماضی بھول جاتا ہے اور اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اپنی کھوئی ہوئی شناخت کے باعث وہ منگولوں کا حصہ بن جاتا ہے اور نادانستہ طور پر اپنے ہی بھائی کونور کو شہید کر دیتا ہے، لیکن بعد میں جب گوکتوغ کو اپنی اصل پہچان یاد آتی ہے کہ وہ در حقیقت کون تھا، تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔
इन्हीं दोनों मिसालों यानी गोकतोग और हलीमा को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कारा खलील के बेटे की कहानी भी इसी अंदाज में आगे बढ़ेगी, जहां भूली बिसरी यादें, शनाख्त की तलाश और बिल आखिर हक की तरफ वापसी कहानी का मरकजी नुक्ता बनेंगे। नंबर 4, दुर्सुन की जानिब से हलीमा का अगवा। नाजरीन, अगरचे ये बात सुनने में कुछ हद तक नामुमकिन महसूस होती है, लेकिन जैसा कि हम पहले भी आपको आगाह कर चुके हैं, आगे चलकर इस कहानी में दुर्सुन हलीमा को अगवा कर सकता है। ये वाक़या ना सिर्फ दुर्सुन और हलीमा की कहानी को एक नया रुख देगा, बल्कि सीरीज़ में तनाव और सनसनी को भी मज़ीद बढ़ा देगा। दुर्सुन के इस इक़दाम के बाद रफ्ता रफ्ता हलीमा की कहानी में गहराई पैदा होगी और ये सिलसिला कहानी के सियासी और जज्बाती पहलुओं को मज़ीद मजबूती के साथ आगे लेकर जाएगा। नंबर 6, फ्लावियस आइंदा 2 एपिसोड के बाद यानी एपिसोड 9 या एपिसोड 10 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लेगा, और इस बात का भी कवी इम्कान है कि अगली किस्त में ही उसे ये हकीकत मालूम हो जाए कि उसके वालिद का असल कातिल कौन था। और यहाँ एक और अहम नुक्ता जिसे खबर के बजाय हम अपना तज्जिया या राय कहेंगे, वो ये है कि इस्लाम कबूल करने के बाद फ्लावियस का नया नाम मुमकिना तौर पर एवरनोस रखा जा सकता है। जहाँ तक उस्मानी तारीख में एवरनोस बे के किरदार की अहमियत का ताल्लुक है, तो इस किरदार की तारीखी हैसियत और कहानी में इसके असरात के बारे में हम आपको इसी वीडियो में तफसील से आगाह कर चुके हैं। नंबर 7, हमारी 7वीं पेशगोई। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, फ्लावियस ने ओरहान की गर्दन पर तलवार रख दी है और ओरहान उसे गद्दार करार देता हुआ नजर आ रहा है। तो नाजरीन, हम यहाँ ये वाजे करते चलें कि फ्लावियस दर हकीकत गद्दार नहीं होगा, बल्कि इस मंजर के पीछे ओरहान और फ्लावियस की एक पहले से तयशुदा और सोचे समझे मंसूबे पर मबनी चाल हो सकती है। यानी बज़ाहिर जो कुछ दिखाया जा रहा है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकल सकती है। नंबर 8, नाजरीन, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि हेक्टर शहंशाह एंड्रोनिकुस के ठिकाने तक पहुंच जाता है, तो लाजमी तौर पर आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि उसे आखिर ये मालूमात कैसे हासिल हुई कि शहंशाह किस गार में मौजूद है। तो हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले डेफने को शहंशाह के ठिकाने का इल्म होगा और उसके बाद वो यही मालूमात एक जासूस के जरिए हेक्टर तक पहुंचा देगी। नंबर 9, नाजरीन, किस्त नंबर 8 के ट्रेलर में आपने ओरहान को ये कहते हुए सुना होगा कि शायद शहंशाह का इंतकाल हो चुका है। तो हम आपको आगाह करते चलें कि शहंशाह की मौत नहीं होगी, बल्कि इस बात का इम्कान है कि ओरहान और फ्लावियोस मिलकर शहंशाह को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 10, शहंशाह एंड्रोनिकस की बेटी एस्पोर्चा खातून, जिनकी एंट्री किस्त नंबर 8 में दिखाई जाएगी, इब्तिदा में ओरहान के खिलाफ नजर आ सकती हैं, लेकिन बाद में इसी सीजन के दौरान ओरहान और एस्पोर्चा की शादी दिखाए जाने का इम्कान मौजूद है। ये शादी सिर्फ जज्बाती या रोमानवी नोहियत की नहीं होगी, बल्कि सियासी एतबार से भी निहायत अहम किरदार अदा करेगी। तो नाजरीन, ये थी ओरहान सीरीज से मुतल्लिक चंद अहम मालूमात और आने वाली अक़सात के बारे में हमारी पेशगोइयाँ। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सी बातें दुरुस्त साबित होती हैं और कौन सी महज अंदाजों तक महदूद रहती हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको कौन सी पेशगोई सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। अगर वीडियो आपको मालूमाती और पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में मज़ीद खबरों और तज्जिए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।